تو بیکار ہے، ایمان ہی بے ایمانی ہے۔ یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ جرم ہے اور اس کی فی الواقعہ یہ سزا ملتی ہے، پھر کوئی صاحب عقل و ہوش تو جرم نہیں کرتا۔ میں نے ابھی بتایا ہے یا نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ ایک مجسٹریٹی کی پوسٹ انہوں نے کریٹ کی، حضرت عمر کو اس کے اوپر انہوں نے نافذ کر دیا کہ جرائم کرو۔ سال بھر کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ پوسٹ ایبالش کر دیجئے، کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ یہ کیوں نہیں آیا کوئی مقدمہ؟ ان کا ایمان تھا مکافات عمل کے اوپر۔ اگر یہ ایمان ہو جائے قوم کا، نہ پولیس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مجسٹریٹوں کی حاجت ہوتی ہے، نہ کہیں جیل خانے کھولنے پڑتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ صاحب ہوش و عقل ہیں، سینکھیے کے متعلق ایمان ہے کہ یہ مہلک ہے، پھر تو کون پھانکتا ہے صاحب؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بڑے شدت سے یہ کہ یخادعون اللہ واللہ، یہ کہنا ایک تو یہ تھے، ان کے متعلق نہیں کہا کہ وہ لوگ فریب دیتے ہیں خدا کو، مومنین کو، اپنے آپ کو۔ وہ جو کہتا ہے دھڑلے سے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ سینکھی مہلک ہے، وہ دھڑلے سے اس کے متعلق اقرار کرتا ہے۔ کفر کے متعلق قرآن نے نہیں کہا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کسی کو، منافق کے متعلق کہا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جس پہ یقین نہیں ہوتا ان کو۔ یہ ہے وہ ایمان، یقولون آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ لہذا یہاں جو کہا ہے وہ ایک محاکاتی انداز میں جو پہلے بیان کیا نا کہ وہ آیا نمائندہ آ کے غور کیا، اس نے تیوری چڑھائی، منہ بصورہ نخبت کے اندر باتیں کر رہے ہو، وہی پرانا جھوٹ جو چلا آ رہا ہے وہی دہرایا چلا جا رہا ہے۔ کہاں کا عذاب؟ اور میں نے کہا کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر، اگلی آیت بھی ہے اور سین کے ساتھ ہے کہ ابھی عنقریب تم دیکھو گے کہ اس کو سقر میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں تو بس جو بات چلی ہے سقر، دوزخ، دوزخ مرنے کے بعد آخرت میں جا کے، یہاں کچھ نہیں، اور وہ مانتے نہیں ہیں دوزخ کو، اعلانیہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور ہم منافقت میں مانتے ہیں، یقیناً ہم بھی نہیں، وما ہم بمؤمنین، قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ تو پھر یہ کن کے لیے ہے یہ بات؟ جس سقر کو، جس آخرت کی جہنم کو نہ کافر مانے دھڑلے سے، نہ ہمارے جیسا مومن مانے منافقت سے، تو کیسے باز آ جائے؟ یہ وجہ ہے ہم باز نہیں آتے ان چیزوں سے۔ کوئی کم سنانے والا نہیں ہے دوزخ کی بات۔ سخن ز نامہ و میزاں درازدار گفتی، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ وہاں کی میزان اور جہنم اور جنت کے ذکر تو بہت تم کرتے ہو، یہاں جس جہنم کے اندر تم پڑے ہوئے ہو اس کو تو دیکھو کم وقت۔ یہ کیا کون سا جہنم تھا جس میں اس قریش کے نمائندہ یا قریش کے پوری قوم کو یہ کہا گیا کہ سوسلی ہے سفر، بڑے تکبر سے نخوت سے منہ بسور کے چلا گیا یہ کہہ کے کہ جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے، تم کہتے ہو جھوٹ ہے، عنقریب تم دیکھو گے کہ یہ سچ ہے، عنقریب دیکھ لو گے۔ 4 ہی دن کے بعد مکے کے میدان میں دیکھ لیا انہوں نے کہ جو ہم کہتے تھے جھوٹ تھا، جو یہ کہتے تھے سچ تھا۔ اور وہ سقر کے نقشے جب کھینچے ہیں کہ زنجیریں پہنے ہوئے، یہ قریش کے یہ لوگ اندازہ لگائیے صاحب، میں نے کہا کہ جن کی نخوت کا کئی دفعہ یہ بات آ چکی، جن کی کیفیت یہ تھی کہ ابو جہل وہ بدر کے میدان میں اس کا سر کاٹنے کے لیے چھاتی پہ بیٹھ گیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا۔ انہیں کہا ہو اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، ہڈیاں ہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، نیچے سے کاٹو۔ کہنے لگا ہوگا کیا؟ کہنے لگے مرنے کے بعد جب سروں کا جلوس نکلے گا نا، ان کے ہاں یہ رواج تھا، نیزے پہ سر ٹانگ کے بڑے بڑے لیڈروں کے تو ایک جلوس نکلتا تھا،
تو جب وہ جلوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں سے 4 انچ اوپر ہوگا. یہ کیفیت تھی اس قوم کی. اور وہی اس شخص یا ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو انہوں نے ملک بدر کر دیا ہوا تھا، نکال دیا، وہ بھاگ گیا یہاں سے، چلے گئے یہاں سے چھوڑ کے. مہاجرین کی کیفیت تھی، بے گھر بے دار، یہ کیفیت. وہ لوگ مقابل میں اور یہ قریش اس کے مقابل میں، اور پابجولاں وہاں کھڑے ہیں اپنی نجات کی بھیک مانگ رہے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا بھیک تو انہوں نے نہیں مانگی، وہ تو پھر غیور ہی تھے. اور حضور کی شرافت پہ اتنا اعتماد، میں کہتا ہوں دونوں چیزیں عجیب ثابت ہوتی ہیں. پابجولاں سامنے کھڑے ہیں قیدیوں کی طرح، اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. عجیب واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر. ان لوگوں کا کریکٹر بھی نظر آتا ہے. بھیک نہیں مانگی ہے، معافی نہیں مانگی ہے، کسی قسم کی نرمی کی گزارش نہیں کی ہے. کہا یہ ہے کہ جیسا ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور کتنا اعتماد تھا اس بھائی کی شرافت کے اوپر. شرافت یہ تھی کہ اگر یہی بات ہے کہ پھر لا تثریب علیکم اليوم، کھول دو ان کی ہتھکڑیاں. بھائی سے شرافت کا ثبوت مانگتے ہیں تو یہ بھی شریف ہیں. جن قریش کی یہ کیفیت تھی، اس کے نمائندہ سے جب وہ اس طرح سے منہ موڑ کے بسور کے شکن ڈال کے پیشانی کے اوپر مذاق کرتا ہوا چلا گیا کہ یہ وہی جھوٹ ہے جو ہوتا چلا آ رہا ہے، اس سے کہا کہ تم یہ کہتے ہیں سوسلی ہے سقر وما ادراک ما سقر. تمہیں کون بتائے سقر کیا ہے؟ تم کچھ سمجھے سقر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا نا کہ مرنے کے بعد وہ قیامت جو دوزخ ہوگا. سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر. کیا بات ہے یہ آخری. ویسے تو سارا ہی قرآن اعجاز ہے، لیکن آخری صورتوں کے اندر تو صاحب ایجاز اس کا جو ہے، یعنی مختصر طور پہ کوئی بات اور جامع بات کہہ دینی، اس میں تو انتہائی اپنے کمال پہ پہنچ گیا یہ قرآن کی بات. کیا ہے سقر؟ لا تذر تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑتی اپنے احاطے میں، سب کو لینے والی بات. اور یہ تو لے لیا احاطے میں، اس کے بعد کہ جن جن چیزوں کے اوپر ان کو غرور اور ناز اور کبر اور تکبر اور یہ سب کچھ ہے، ان میں سے کوئی باقی نہیں وہ چھوڑے گی. لا تو باقی نہیں چھوڑے گی. تذر تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑے گی اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی. یہ ہے سقر. یہی وہ معاملہ سامنے آنا تھا نا، اور کچھ نہیں چھوڑا. اس کے بعد وہی قریش. نسلی تفاخر ختم ہے. ایک خطبہ حضور کا حجۃ الوداع کا کہ کوئی امتیاز نہیں، گورے میں اور کالے میں، عربی اور عجمی میں، سید میں اور شیخ میں کوئی امتیاز نہیں بجز تقویٰ کے. عرب جاہلیہ کے تمام شاعر و ناسک آج میرے پاؤں تلے روندے ہوئے ہیں. کیا بات ہے صاحب. یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ تو یہ تھا سارے عرب میں سے کوئی ایک قبیلہ بھی باقی نہیں رہا تھا جو یوں نہ آ گیا ہو. اور لا تبقی کے معنی ان کا کچھ نہیں چھوڑا جن کے اوپر اتنا ان کو فخر اور ناز تھا. یہ تھا سقر. اور وہ سمجھتے تھے کہ کیا معنی ہے اس کے. اس کے معنی ہوتی ہے سخت دھات کی چیزوں کو پگھلا دینے والا. بات اس نے یہ کہی تھی نا کہ وہ کس طرح سے ادبرا واستکبرا، کہ دیکھیے اس کے مقابلے میں کیا لفظ آ رہا ہے. استکبار تو یہ معنی ہوتے ہیں نا کہ یوں سر کیے ہوئے کھڑا ہوا جناب. تو اگر وہ برف کے بت ثابت ہوں اور سورج چمکے اور پگھل جائیں پانی کی طرح، ان کا استکبار جو تھا ان کی اس قسم کے دشمنوں کا، ان قریش کا پگھلا تھا نا. پھر اس کے بعد